السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں پہ انکار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ کر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اللہ رب العزت کے تابع دار ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے، جو چیز ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، یا اس کے علاوہ حیوانات ہیں، جمادات ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے ماتحت ہیں، اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، وہ دل سے اللہ رب العزت کی بات مانتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی سلطان عظیم سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ بھی اللہ رب العزت کے قہر کے تحت ہی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، وہ اللہ رب العزت کی ڈیل ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان سب نے اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، یہ بات کھلم کھلا بیان کر دیجئے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے اندر چار چیزیں ہیں۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ بعض ملحد قسم کے، مرتد قسم کے لوگ، ایتھسٹ جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہر پوری کی پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ بھئی خود بخود کیسے آ گئی ہے؟ بھئی اب آپس میں دو چیزیں ٹکرائیں تو ان کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ دنیا پیش آ گئی، دنیا بن گئی، یہ سارے کا سارا نظام، یہ جو زبردست نظام ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جو گلیکسی ہیں، یہ زبردست جو نظام سسٹم چل رہا ہے، یہ خود ایک تباہی کی وجہ سے ہے۔ بھائی دو گلاس پکڑیں، دو چیزیں پکڑیں، ان کو آپس میں ماریں، ان کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کیا تباہی ہوگی؟ یا کوئی ایک اعلیٰ قسم کا زبردست ایسا نظام جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ دن کے اندر 365 سال کے اندر 365 ایام ہیں، ان 365 ایام کو دیکھیں، روزانہ سورج ایک الگ جہت سے نکلتا ہے، ایک الگ وقت پہ نکلتا ہے، اور ایک الگ وقت سے پہ غروب ہوتا ہے، اور الگ جگہ پہ وہ غروب ہوتا ہے، یعنی کہ پورے سال کا یہ نظام ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر خلل نہیں ہے۔ یہ تباہی کے انجام میں ہے۔ کیسی بے وقوفانہ اور کم عقل سوچ ہے یہ۔ فرمایا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، سب سے پہلے اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مالیکیول کے، بغیر کسی ایٹم کے، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ دوسری چیز اللہ کو رب مانا جائے کہ یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے نا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا مدبر اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی الوہیت کو، کہ ہماری عبادات کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے، یہ ہماری جو پیشانی جھکے یہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا جائے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت کی نام ذکر ہوئے ہیں، جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان سب پہ ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پہ نازل ہوا، ہم پہ ان سے مراد ہے امت محمدیہ پر۔ امت محمدیہ پر کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ قرآن مجید ہے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنت ہے، ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور جو ان کی اولاد بنی اسرائیل پہ نازل ہوا، ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے ہوں یا کسی اور نبی کے صحیفے ہوں، ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ دیا گیا، تمام انبیاء کو جو بھی صحیفے دیے گئے، جو کتابیں دی گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل دی گئی، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور دی گئی، ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان انبیاء میں سے ہم کسی کے اندر فرق نہیں کرتے کہ موسیٰ پہ ایمان لے آئیں تو عیسیٰ کو انکار کر دیں، نہیں، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم کسی ایک کا بھی کفر نہیں کرتے، کسی ایک کے ماننے کے اندر بھی فرق نہیں کرتے کہ کسی ایک کو ہم نہیں مانتے، بلکہ نہیں، ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس امت محمدیہ کا یہ ایک وعدہ ہے کہ وہ تمام انبیاء پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور فرما برداری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان سب کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہی لاگو ہوگی۔ تورات جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی لیکن تحریف ہو چکی ہے، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، تحریف ہو چکی ہے، زبور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تھی، وہ تحریف ہو چکی ہے۔ اس وقت جو قابل عمل دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں نکلے گا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تلاش میں، اپنی عقل کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، کہ میں جو ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے، لاجک یہ کہتا ہے، عقل یوں مانتی ہے، جو کوئی ایسا کرے گا اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑے گا، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے جو کوئی کام کیا، جس نے بھی کسی دین کے اندر کوئی عبادت کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کو کی عبادت کرنا چاہیے اور اس عبادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سٹیمپ نہیں ہوگی، فہو رد، وہ عمل جو ہے مردود کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت والے دن اعمال اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے۔ فتجیء الصلاۃ فتقول یا رب، صلاۃ آئے گی، نماز آئے گی، کہے گی اے رب انا الصلاۃ، میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا، کہے گا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ زکوٰۃ آئے گی، کہے گی اللہ میں زکوٰۃ ہوں، اللہ کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ اعمال آتے چلے جائیں گے، اللہ ان کو کہتا چلے جائے گا کہ تم سب اعمال جو ہو خیر پہ ہو، جو تم پہ عمل کرے گا وہ خیر پہ ہوگا۔ آخر میں اسلام آئے گا، اسلام آئے گا، کیا کہے گا یا رب، یا رب، اے اللہ انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ تو سلام ہے، اے اللہ تو سلامتی ہی سلامتی ہے، وانا الاسلام، اے اللہ میں اسلام ہوں۔ اللہ اسلام، دین اسلام اپنا تعارف اپنے رب سے کروائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو خیر پہ ہے، اور بک الیوم آخذ و بک اعطی، آج لوگوں کی جو پکڑ کروں گا، آج لوگوں کو میں جو عطا کروں گا، آج لوگوں کو جو سزا ملے گی اور جو جزا ملے گی، آج جو لوگوں کو ان کے اعمال کے کرتوت کے بدلے میں ان کو جو عذاب ملے گا اور جو ان کو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی، اور اے اسلام میں تیری وجہ سے دوں گا۔ جو اسلام لے کے آئے گا، جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ یعنی جنت دیں گے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور عمل کو لے کے آئے گا تو اس کا بدلہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔